کیسا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں مزے بڑی آسان اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا واہ کیا مرتبہ پڑھیے واہ کیا فرنٹ سیٹ والے ہو یا پڑھو یا سیٹیں بدلو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ اونچے اونچوں اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے یہ جس طرز در میں پڑھتا ہوں نا یہ میں آخری ماڈل بچاؤں گا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا مزید والی مدینے منو چلو نوجوان تو فیس بک تھکے وطن بڑھڑے بڑھڑے تو سبحان اللہ پیارا اللہ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت کا خلیفہ کا نام تھا علی کیا نام تھا علی بن حیتی خلیفہ سے کہا جو سب سے قیمتی کپڑا ہونا بازار سے میرے لیے وہ خرید کے لے آؤ میں نے اس کا سوٹ سلوانا یہ اخبار الاخیار میں حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے جو سب سے قیمتی کپڑا تو ایک اشرفی جو ہوتی تھی نا جیسے ہمارا سکے والے پیسے ہوتے ہیں ایک اشرفی جو ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی اب اس کی بڑی قیمت تھی تو کپڑے والے نے کہا میرے پاس جو سب سے قیمتی کپڑا ہے نا آخری کوالٹی کا وہ ایک اشرفی کا ایک گز ہے تھکے بیٹھے یہ اردو زبان میں شاہ صاحب نے حکم دیا اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ مجھے 33 سال ہو گئے ایک مسجد میں اردو میں تقریر کرتے ہوئے 33 سال حضرت میں طالب علمی کے زمانے میں وہ آیا تھا ابھی تک وہی جمعہ پڑھا رہا ہوں سبحان اللہ آپ تھکتے نہیں سبحان اللہ میری تقریر آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہوگی اور یہ سٹارٹ ہوگی سبحان اللہ کیونکہ ہم پرانا انجن ہے نا تو دیر سے گرم ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر ہم سپیڈ پکڑتے ہیں تو اس لیے جو بھولی بسری چیزیں ہیں مجھے ابھی یاد آئیں گی تو ابھی میں کھل رہا ہوں جو میں مجھ پر خوف طاری تھا آپ کی
رعب طاری تھا، اس لیے میں بول نہیں سکتا تھا۔ اب آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ خوشگوار موڈ دیکھ کر تو میرا جو خوف ہے وہ خوشی میں بدل گیا ہے، اور یہ حضور غوث اعظم کی کرم نوازی ہو گئی۔ تو جو ہے سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا ابھی جو خلیفہ ہے نا، خلیفہ، ہم تو خلیفہ کا ایک اور مطلب یہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو بھی خلیفہ کہتے تھا، تو یہ جو اس زمانے کا بادشاہ ہے نا ابھی اس نے بھی یہ کپڑا نہیں پہنا۔ اتنی قیمتی کپڑا بادشاہ ہی کوئی نہیں پاتا، جو تو لے رہا ہے اپنے پیر کے لیے علی بن حیدی، خیر تو ہے۔ علی بن حیدی کپڑا لے کر آئے، شاہ صاحب اللہ جانتا ہے، اخبار الاخیار اٹھا کے دیکھ لیں، غیب سے ایک بہت بڑا لوہے کا کیل اڑتا ہوا آیا اور اس بندے کی ٹانگ میں گھس گیا، اور بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، جراحوں کے پاس گئے، نہ کیل نکلتا ہے نہ ٹانگ ٹھیک ہوتی ہے، دن بہت گزر گئے، بالآخر اس نے کہا مجھے چارپائی پر سلاؤ اور حضور غوث اعظم کے مدرسے میں لے جاؤ۔ اب حضور غوث اعظم کے مدرسے میں لے جاؤ تو وہی مہربانی فرمائیں گے، اللہ کے ولی ہیں، نظر فرمائیں گے تو شفا ہوگی۔ جب اس کو اٹھا کر لے آئے، جو ہی غوث اعظم کے سامنے لائے، ابھی کچھ بتایا نہیں تھا، غوث اعظم نے خود فرمایا کیوں تو میرے بارے میں دل میں گمان کرتا ہے کہ یہ مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اللہ والا ہو کے مہنگے سوٹ پہنتا ہے، اور گمان کرنے والے تو نے بدگمانی کی سزا اب پالی کہ نہ پائی۔ بہرحال ادھر آپ نے ہاتھ پھیرا، کیل نکل گئی، پانچ ٹانگ ٹھیک ہو گئی، فرمایا سن لے اللہ کی قسم ہے میں نے یہ خود نہیں پہنا، میرے رب نے مجھے کہا عبد القادر میرا جو تجھ پر حق ہے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، یہ کپڑا بھی پہن لے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پڑھیے، پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا واہ کیا مرتبہ۔ سبحان اللہ کہیے۔ ایک بار آپ حج پر جا رہے تھے، اب حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب حج پہ جا رہے ہوں سبحان اللہ، قافلہ لے کے، اور لوگوں کی تیاری بھی اس سال ہم نے بھی جانا ہے، تو ہر کوئی کہے گا نا یار سید لجپال کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے قافلے میں جاتے ہیں، اور جس قافلے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جا رہا ہے، جو 7 قراتوں میں حافظ قرآن بھی بنے، مفسر بھی بنے، محدث بھی بنے، فقیہ بھی بنے، مفتی بھی بنے، مدرس بھی بنے، جس مدرسے میں بغداد میں پڑھنے گئے اس کے شیخ الحدیث نے جب آپ کا علم دیکھا تو کہنے لگے عبد القادر سچ بتا تو پڑھنے آیا ہے یا ہمیں پڑھانے آیا ہے؟ 40 سال
تدریس فرمائی، پیر ہونے کا سید عبدالرزاق شاہ نے حق ادا کیا۔ ہمارا دادا عبدالقادر جیلانی مدرسہ بھی وہی تھا، خانقاہ بھی وہی تھی، آستانہ بھی وہی تھا، مسجد بھی ساتھ تھی، قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، تقریر بھی فرماتے تھے، بیعت بھی کرتے تھے، جاہلوں کو بھی ہدایت کی راہ دکھاتے تھے، عالموں کو بھی صوفی بناتے تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ مدرسہ جو بن رہا ہے، یہ جنگل میں جو منگل لگا ہوا ہے، بظاہر عبدالرزاق شاہ ہے، حقیقت میں فیض عبدالقادر جیلانی ہے۔ ان کے فیض کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیر، میرے شیخ، میرے استاذی المکرم سیدی غزالی زمان راضی دوران، امام المحدثین، استاذ المفسرین سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ، حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر ایک کتاب لکھ رہے تھے اپنی جوانی میں۔ توجہ ہے، کتاب کا نام تھا تسکین الخواطر فی مسئلت حاضر والناظر۔ اس کا نام تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن۔ ان کو غوث اعظم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور کوئی مسئلہ تھا، غوث اعظم سے عرض کیا تو غوث اعظم نے فرمایا مفتی احمد یار خان جا کے ملتان میں میرے بیٹے احمد سعید کو میرا سلام دینا، اور ان کو کہنا آج کل جو تم کتاب لکھ رہے ہو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ تو کہو، یہ کتاب مجھے بہت پسند ہے جو تم لکھ رہے ہو۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جب حج پہ جا رہے تھے، آپ سن رہے ہیں نا، سبحان اللہ، تو سب نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ، اس وقت ویزے ووزے تو ہوتے نہیں تھے، اونٹ پہ، اونٹنیوں پہ، گدوں پہ، گھوڑوں پہ یہ قافلے چلتے تھے، تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کے قافلے میں لوگ ملتے رہے، اور ظاہر ہے جب آپ پڑاؤ کرتے تھے، رہتے تھے، خیمے لگتے تھے، لمبی قطار، اس طرح اونٹ بھی، گھوڑے بھی، گدے بھی، ان کے لیے گھاس کا انتظام، پانی کا انتظام، کنویں کی کھدائی ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، ایک ایسی بستی آئی، مثال دے رہا ہوں جیسے خانپور شہر ہے، اس کے قریب حج کے قافلے نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے حکم دیا علی بن حیتی کو، فرمایا میرا خیمہ اس شہر میں تلاش کرو، جو سب سے قریب گھر ہو اس میں میرا خیمہ لگاؤ۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے امیر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ بھی اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ۔ بڑے بڑے امیر کھڑے، فرمایا نہیں، جو سب سے غریب ہو، تھوڑا غریب نہیں، جس کے برابر کوئی غریب نہ ہو، سب سے آخری درجے کا غریب ہو۔ سروے کیا گیا، پتہ چلا ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی بوڑھی بیوی ہے، غربت کی وجہ سے ایک بچی کنواری ہے، جس کی غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی، مکان کی چھت گری ہوئی ہے، اسی گری ہوئی چھت والے مکان میں گزارا کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان سے اجازت لے کے ہمارا خیمہ انہی کے صحن میں لگا دو۔ تو جو ہے نا، حضرت کا خیمہ لگ گیا۔ اب ظاہر ہے 100 میل تک جس کو پتہ چلا سیدنا جیلانی کریم حج پہ جا رہے ہیں، چلو ڈانٹ دیتی ہوں، چلو مانج دیتی ہوں، چلو یہ گائے
یہ بھینسا، یہ بچڑا، یہ بچڑی، یہ بکری، یہ دمبے آپ کے لنگر میں دے آئے، ثواب ہوگا، برکت ہوگی۔ کسی نے درہم دیے، دینار دیے، پہلے تھوڑا پڑاؤ کرتے تھے، اس دن 2 دن کیا، اور جب تیسرے دن میں پڑاؤ سے جانے کا وقت آیا، خزانچی کو بلایا، فرمایا لنگر کتنا جمع ہوا ہے؟ حضور درجنوں اونٹ ہیں، اسی طرح گائے ہیں، اسی طرح درہم دینار ہیں، اسی طرح اناج ہے۔ فرمایا میں زہرا کا بیٹا ہوں، حسن حسین کی اولاد ہوں، میں نے اس لیے غریب کے گھر میں پڑاؤ کیا تھا تاکہ لنگر سارا اس کو دے کر اس کی غربت کو ختم کر سکوں۔ کہیے سبحان اللہ، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری قسمت کی، میری قسمت کی، شاہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، میری